وہ آئے تو زمانے کو محبت کا سبق ملا، اندھیروں میں بھٹکتی دنیا کو راستہ ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو دل مہکنے لگے، درود پڑھتے ہی غم بھی بہکنے لگے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم دن رات دنیا کی بے شمار مصروفیات میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا کون سا عمل ہے جو ہمیں چند لمحوں میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے جوڑ دے؟ ایسا عمل جس کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص وقت کی۔ آپ گھر میں ہو، سفر میں ہو، کام کر رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، آپ زبان سے صرف یہ کہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد سے روشن ہو جائے گا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ربیع الاول کے لیے کیا صرف محفلیں اور سجاوٹ کافی ہے، یا ہمیں اپنی زندگی میں نماز، درود، قرآن، صدقہ، استغفار اور سیرت رسول کو بھی شامل کرنا چاہیے؟ اور سب سے بڑھ کر درود شریف کی ایسی کون سی فضیلت ہے جس کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا آسان سا معمول بھی بتائیں گے جسے آپ پورے ربیع الاول میں اختیار کر سکتے ہیں۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے اہم واقعات کی یاد جڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو کا اصل مقصد کسی متنازع تاریخ پر بحث کرنا نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی میں کیسے زندہ کریں، کیونکہ صرف محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کے طریقے کو جانے، اسے سمجھے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے مکمل زندگی کا راستہ ہے۔ اللہ سے کیسے تعلق رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں سے کیسے محبت کرنی ہے، غریبوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، لوگوں کو معاف کیسے کرنا ہے، اور مشکل وقت میں صبر کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج ہمیں اس باتوں کو نوٹ کرنا چاہیے، اگر ہم درود پڑھتے ہیں لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اگر ہم نعت سنتے ہیں لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت اظہار یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ قرآن میں درود السلام کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ذرا غور کریں، یہ صرف ہماری طرف سے محبت کا اظہار نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اسے معمولی عمل نہ سمجھیں، یہ قرآن کے حکم کی پیروی ہے۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب آتے ہیں درود شریف کی فضیلت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سوچئے، آپ نے صرف ایک مرتبہ درود پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں۔ اگر آپ نے 10 مرتبہ درود پڑھا تو ایک عظیم اجر کی امید ہے، اگر 100 مرتبہ پڑھا تو کتنی بڑی نیکی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، درود کو صرف تعداد کا کھیل نہ بنائیں، دل میں محبت بھی ہو، ادب بھی ہو، اور نیت اللہ کی رضا کی بھی ہو۔ درود پاک صرف ربیع الاول کے لیے نہیں، ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ درود شریف صرف ربیع الاول میں پڑھنے والا عمل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا پورے سال نیکی ہے۔ ربیع الاول میں ہمیں اس نیک عمل کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ سمجھنا درست نہیں کہ باقی مہینوں میں درود کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہم رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں، اسی طرح ربیع الاول میں درود اور سیرت کی طرف توجہ بڑھانا بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن درود پورے سال پڑھنا چاہیے۔ ایک اور اہم فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود بھیجتے ہوں گے۔ اب ذرا تصور کریں، قیامت کا دن ہو، لوگ پریشان ہوں، ہر شخص اپنی فکر میں ہو، اور ہمیں یہ امید ہو کہ ہم نے دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود بھیجا تھا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے درود کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ہم مختلف مسنون صیغوں سے درود پڑھ سکتے ہیں، مثلاً نماز کے قعدہ میں
पढ़ा जाने वाला दरूद इब्राहिमी एक मारूफ मसनून दरूद है। दरूद शरीफ रोज़ाना थोड़ा पढ़ें, लेकिन पाबंदी से पढ़ें। रोज़ाना दरूद पढ़ें। कोई ऐसी तादाद लाज़म ना समझें जो शरीयत ने मुकर्रर नहीं की। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। मसलन सुबह कुछ वक़्त, शाम कुछ वक़्त, और जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए अदब से दरूद पढ़ें। इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना सिखाती है। अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने घर के लिए दुआ करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें। अगर रबीउल अव्वल में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जिक्र करें लेकिन नमाज की पाबंदी ना करें तो हमें अपने अमल पर गौर करना चाहिए। सीरत नबी हमें क्या सिखाती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बताती है कि ताकत मिल जाए तो तकब्बुर नहीं करना, कामयाबी मिल जाए तो दूसरों को हकीर नहीं समझना, किसी ने तकलीफ़ दी हो तो हर वक्त बदला लेने की ख्वाहिश में नहीं रहना, गरीब मिले तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना, यतीम मिले तो इसके सर पर शफ़क़त का हाथ रखना, वालिदैन हो तो इनके साथ हुस्न सलूक करना और घर वालों के साथ नरमी इख्तियार करना। यही वो चीज़ें हैं जो सीरत को हमारी ज़िंदगी में जोड़ती हैं। अपनी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत लाएं। मसलन आज से झूठ छोड़ दूंगा, आज से वालिदैन से नरमी से बात करूंगा, आज से किसी गरीब की मदद करूंगा, आज से गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करूंगा, आज से 5 नमाज़ों की पाबंदी करूंगा, आज से रोज़ाना दरूद पढ़ूंगा। ये मोहब्बत का अमली इजहार है। आइए एक आसान मामूल बनाते हैं। सुबह उठने के बाद कुछ दरूद शरीफ पढ़ें, फिर कुरान की तिलावत करें, 5 नमाज़ों की पाबंदी करें। दिन में जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए दरूद पढ़ें। रात को सोने से पहले इस्तग़फ़ार करें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि दरूद इस्लाम के सीरत नबी और नेक अमाल की तरफ मज़ीद लोगों की तवज्जो हो। और अभी इसी वक्त मोहब्बत से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।